حلیمہ کہتی ہے سب کے بچوں کو لے لیا لیکن آمنہ کے بچے کو لینے کوئی نہیں آیا، اس لیے کہ ظاہری طور پر غربت تھی، ہمیں کیا ملے گا؟ کہنے لگی مجھے بھی کوئی بچہ نہ ملا تھا، مجھے بھی کوئی بچہ نہ ملا تھا، میں بھی بڑی غریب تھی، جو عورتیں آئی تھیں ان عورتوں میں بھی سب سے غریب میں تھی، مجھے بھی بچے دینے سے مکہ کی عورتیں قطرا رہی تھی۔ ایک بات بتاؤں، غریب کو بچہ آدمی کیوں دے گا؟ سوچے گا میرا بچہ اس کے گھر میں عیش نہیں پائے، میرا بچہ اس کے گھر میں، بھئی جب اس کے گھر میں عیش نہیں ہے، یار بچہ تو بچہ، اگر آپ اپنا جانور بھی کسی کو بٹائی پہ دو نا پالنے کے لیے، تو جس گھر میں زمین اور گھاس اور اس کے چارے کا انتظام نہیں ہوتا آپ نہیں دینا چاہتے ہو کہ یار یہ کھلائے گا کیا میرے جانور؟ بات ہے کہ نہیں؟ آپ دیہات سے تعلق رکھتے ہو، خوب جانتے ہو۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے بھی کوئی بچہ دینا نہیں چاہ رہی تھی، سب قطرا رہی تھی، میں اکیلی تھی، تنہا تھی، میں نے سوچا میں کیا کروں، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، میں ایک دو گھر میں گئی بھی مجھے بچہ نہیں دیا، مجھے کسی نے کہا جا آمنہ کے گھر میں ایک بچہ ہے، باپ کا سہارا اٹھ گیا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، وہاں چلی جا، ہو سکتا ہے وہ بچہ تجھے مل جائے۔ زیادہ امیری تو نہیں ہے مگر خالی ہاتھ نہ جا پائے گی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ آمنہ کی قسمت کا ستارہ جگمگا رہا ہے۔ نبی سب کو تھوڑی ملتے ہیں، قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نبی سب کے نصیب میں نہیں ہے، قسمت والوں کے نصیب میں۔ آمنہ کو کیا، حلیمہ کو کیا پتا تھا، حلیمہ کو کیا پتا تھا کہ قسمت کا ستارہ جگمگا رہا۔ کہا حلیمہ آمنہ کے گھر میں چلی جا، حلیمہ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا لخت جگر ہے، جا جا، تجھے کسی نے بچہ نہیں دیا ہے، تجھے بچہ نہیں ملا ہے، حلیمہ جا آمنہ کے گھر چلی جا، ہو سکتا ہے تجھے وہ بچہ مل جائے۔ آمنہ کہتی ہے کہ میں تو اپنے احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھی، میں بڑی غریب ہوں، مجھے کون بچہ دے گا؟ میں سوچتی ہوں جا رہی تھی، پتہ نہیں آمنہ بھی بچہ دیں گی کہ نہیں دیں گی، پتہ نہیں عبد المطلب اپنا پوتا دیں گے کہ نہیں دیں گے، میں بڑی غریب ہوں، میرے گھر میں نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے، میں سوچتی ہوئی جا رہی تھی، میں تو خود ہی غریب ہوں اور مکہ میں اس بچے کو لینے جا رہی ہوں جس بچے کو کسی نے نہیں دیا ہے۔ آمنہ کے گھر میں تو بڑی غربت ہے، مجھے کیا ملے گا؟ میرا دل اندر سے ٹوٹا ہوا تھا مگر اندر سے قوت تھی، کہہ رہی تھی حلیمہ چل تو، حلیمہ چل تو، ذرا چل کے تو دیکھ، ارے قسمت آزما کے تو دیکھ۔ حلیمہ کا بیان ہے میں آمنہ کے دروازے پہ پہنچ گئی، آمنہ کے دروازے پہ پہنچ گئے، میں نے آواز لگائی آمنہ کہ تیرا بچہ ہے؟ اندر سے آواز آئی ہاں ہاں بچہ تو ہے۔ کہنے لگی میں لینے آئی ہوں، میں غریب خاتون ہوں۔ آمنہ وعدہ کرتی ہو اگر اپنا بچہ دے دو سینے سے لگا کے پالوں گی، اپنا بچہ دے دو، غربت ضرور ہے مگر بڑے پیار سے پالوں گی۔ کہتی ہے آمنہ اپنی گود میں جب محمد کو لائی اور جب محمد کے چہرے پہ میری نظر پڑی تو میرا دل بولا ارے حلیمہ یہ غریب بچہ نہیں ہے، یہ بچہ تو جہاں قدم رکھ جائے وہاں امیری آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ گلفام رام پوری، عشق محبت عشق محبت۔ او یارا تم نے نبی کے میلاد بہت سنے ہوں گے، آج اس خاکسار کی زبان سے نبی کا میلاد سنو، خدا کی قسم طبیعت پاک پاک ہو جائے گی۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب محمد کے چاند سے چہرے پہ میری نظر پڑی، جب میں نے محمد کے مکھڑے کو دیکھا تو میرا دل بولا حلیمہ اس بچے کو نہ چھوڑنا، اگر یہ بچے کے بدلے میں تجھے کچھ نہ بھی ملے تب بھی اس بچے کو لے چل، اس لیے کہ بچہ ہی لاجواب ہے، بچہ ہی سندر ہے۔ میرا دل بولا حلیمہ تجھے کسی نے بچہ نہ دیا، اچھا ہی ہوا تجھے نہ دیا، اگر کوئی بچہ دے دیتا تو یہ بچہ نہ ملتا، یہ بچہ نہیں ہے۔ میں نے جب نبی کا مکھلا دیکھا، چاند سا چہرہ دیکھا نا، تو میں نبی کا چہرہ دیکھتے ہی میرا دل بولا حلیمہ اس بچے کو ضرور لینا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے آمنہ سے کہا یہ بچہ مجھے دے دو، میں غریب ضرور ہوں مگر وعدہ کرتی ہوں کہ بڑا اچھا خیال رکھوں گی، اس بچے کو بہت اچھے سے پالوں گی۔ اللہ اللہ، جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرنا، حضرت حلیمہ کا بیان ہے میں نے محمد کو جب گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد جب میں چلنے لگی تو میں بڑی غریب تھی، غریب کی تو سواری بھی غریب ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے غریب کی تو سواری بھی غریب ہوتی ہے، بات سمجھ کہ نہیں سمجھتی؟ غریب کا گاڑی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ ہائی فائی اچھی نہیں ہو سکتی، جو اس کی اتنی قیمت پیسے نہیں ہے کہ وہ اچھی قیمتی گاڑی لے لے۔ کہنے لگی میری اونٹنی جس پر میں بیٹھ کے آئی تھی وہ بڑی کمزور تھی،
راستے میں بیٹھ بیٹھ کے آ رہی تھی، بیٹھ بیٹھ کے سب سے پیچھے رہ گئی تھی، میری اونٹنی نہیں چل پا رہی تھی۔ کہنے لگی جب میں محمد کو لے کے بیٹھی نا تو اس اونٹنی میں ایسی پاور آ گئی تھی کہ آنے میں سب سے پیچھے تھی، جانے میں سب سے آگے تھی۔ اللہ 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 اللہ، آنے میں سب سے پیچھے تھی، جانے میں سب سے آگے تھی۔ 2 وجہ اس کی، دونوں وجہ سن لو، دونوں وجہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب نبی آ جائیں تو بیمار بھی شفا پا جائے، نبی آ جائیں تو کمزور بھی طاقت پا جائے، پہلی وجہ تو یہ تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، جانور بھی جانتا ہے یہ نبی ہیں، ساری اونٹنیوں کو پتا تھا حلیمہ کی اونٹنی پر نبیوں کا سردار سوار ہے، اگر حلیمہ کی اونٹنیاں پیچھے ہوئی تو نبیوں کا سردار پیچھے ہو جائے گا، اور یہ بے ادبی ہے، اور جانور بھی بے ادبی نہیں کرتا، اس لیے ساری اونٹنیاں پیچھے چل رہی تھی۔ حلیمہ کی اونٹنی کو آگے کر دو تاکہ محمد آگے آگے چلتے رہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، زندہ باد یا غوث۔ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے نا؟ ماشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو رہی ہے نا؟ یار جانور بھی جانتا ہے یہ نبی ہیں، اور ساری اونٹنیوں نے جیسے کہ میٹنگ کر لی ہو، ایسا لگتا ہے ساری اونٹنیوں کا مشورہ ہو گیا ہو، او سب کی سب سن لو، حلیمہ کی اونٹنی سے آگے کسی کو نہیں بڑھنا ہے، اس لیے کہ نبیوں کا سردار اس وقت حلیمہ کی اونٹنی پر سوار ہے، اور نبیوں کے سردار کے آگے چلنا یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یار جانور بھی جانتا ہے مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ لوگوں، آپ سب لوگ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے گھروں میں جانور بھینسیں بیل گائے وغیرہ پلتی ہوں گی، بکریاں وغیرہ پلتی ہوں گی، کبھی آپ نے چرانے بھی گئے ہوں گے، پانی پلانے بھی گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سچ بتانا، کبھی آپ اپنے جانوروں کو جب لے کے جاتے ہیں نا کھیت میں چرانے اور کہیں خالی زمین میں چرانے یا پانی پلانے، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جانور آگے اور آپ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ان سے پیچھے سے آپ ہکالتے ہوں گے، کسی کی فصل میں منہ نہ مارے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ جب حلیمہ کی بکریوں کو لے کے جاتے ہیں، یار یہ بھی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، خدا کی قسم یہاں سائنس بھی فیل ہے، یہاں سائنس بھی فیل ہے، سائنس بھی یہاں اگر دم توڑ گئی ہے کیا کرشمہ کس چیز کا ہے، یہ پاور کون سی ہے؟ جب حلیمہ کی بکریاں اللہ اللہ مصطفیٰ پہلے دن چرانے لے کے گئے، بکریوں کو نکالا، نرالا واقعہ ہو گیا، ساری بکریاں کھڑی ہو گئیں، ساری بکریوں کے پیروں میں جام لگ گیا، جیسے بریک لگ گیا ہو، آگے بڑھتی نہیں۔ حلیمہ کا دوسرا بیٹا عبداللہ کہتا ہے او بھائی محمد، یہ روزانہ تو میرے آگے آگے چلتی تھی، میں ڈنڈا لے کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، او میرے بھائی محمد یہ آج چلتی کیوں نہیں ہے؟ انہیں مار بھی رہا ہوں، انہیں ہکال بھی رہا ہوں، یہ آگے بڑھتی کیوں نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ بولے او میرے بھائی عبداللہ، آج تیرے ساتھ میں محمد ہے، بکریوں کو پتا ہے یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ میرے آگے نہیں جائیں گی، اب محمد کو آگے جانا ہوگا۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہائے ہائے، عبداللہ ہاتھ سے ڈنڈا پھینک دے، عبداللہ ہاتھ سے لکڑی پھینک دے، عبداللہ اب تجھے ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے لکڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بھائی میں تو روزانہ ڈنڈے سے چراتا ہوں، کہا نہیں نہیں، ارے محمد تو وہ ہے، محمد تو وہ ہے کہ اب
ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈا چھوڑ دے اور اب کمال دے، مجھے آگے جانے دے۔ میرے نبی جب آگے چلے ہیں تو بکریاں پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، عبداللہ یہ کمال بھی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ آگے آگے، بکریاں پیچھے پیچھے۔ مصطفیٰ جب میدان میں جا کے رک گئے، بکریاں بھی رک گئی ہیں۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، ساری بکریوں کے منہ اٹھے ہیں، مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ میدان میں جا کے رک گئے اور رکنے کے بعد میں اشارہ کر دیا، بکریوں اب چرنا شروع کر دو۔ ضرورت نہیں تھی، میرے نبی آگے جاتے، بکریاں پیچھے جاتی۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ یار نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ نبی کی طرح تو ہم بھی ہیں۔ او ظالم، اگر تو نبی کی طرح ہے، خدا کی قسم 10 سال تو اپنے گھر کے جانور کو پالو، پھر اس کے آگے چل کے دکھانا، وہ کسی کے کھیت میں منہ ضرور مارے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مصطفیٰ جب جنگل میں جاتے نا تو جنگل میں سارے جانوروں کی عید ہو جاتی۔ پرندے چگا چھوڑ دیتے، جانور چرنا چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ ارے جتنی دیر یہ سونا آیا ہے اس کی زیارت کر لو، بعد میں چگا کھا لیں گے۔ اگر آج چگا نہ بھی ملے گا تو رہ لیں گے، مگر یہ سونا آیا ہے اسے دیکھ لو، یہ برکت والا آیا ہے اسے دیکھ لو، یہ رحمت والا آیا ہے اسے دیکھ لو، یہ کرم والا آیا ہے اسے دیکھ لو، طٰہٰ و یاسین لقب پانے والا آیا ہے اسے دیکھ لو، مزمل آیا ہے اسے دیکھ لو، مدثر آیا ہے اسے دیکھ لو۔ حلیمہ کی بکریاں چلتی اور سارے جانور مصطفیٰ کا دیدار کرتے۔ مصطفیٰ جس جنگل میں چلے جاتے، جنگل کے جانوروں کی عید ہو جائے، عید ہو جائے۔ شان ہے یہ تیرے نبی کی، بڑا کرم کیا اللہ نے تجھ پر کہ تجھے اس نبی کا امتی بنایا کہ جس کو دیکھ کے جانور بھی چرنا چھوڑ دے۔ بڑا کرم کیا ہے، اتنا کرم کیا تیرے رب نے، جزاک اللہ جزاک اللہ، اتنا کرم کیا تیرے رب نے، اللہ نے تجھے اس نبی کا امتی بنایا۔ ذرا سے چند سکے اگر تم پہ نہ ہو تو شکوہ کرتے مجھے دیا ہی کیا ہے رب تو نے، اسے تو نے بلڈنگیں دی، پلاٹ دیے، زمین دی، مجھے بڑی غربت دی ہے۔ او جلسے میں آنے والوں، ارے ہم ٹھوکر مارتے ہیں بلڈنگوں پر، مصطفیٰ کا امتی بنا دیا، اس سے بڑا مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ناشکری ہے یہ ناشکری ہے رب کی عطا پر۔ چند سکوں کو تو نے جو ہے اتنا اہمیت دے دیا۔ ارے اللہ نے اگر تجھے فاقے بھی دیا ہے تو اس کا شکر ادا کر، مولا یہ فاقے بھی گلے سے لگا لوں گا، کرم تیرا ہے کہ تو نے محمد کا امتی بنایا۔ یار تمہیں کچھ نہ دیا، میں مانتا ہوں پہلے تو اس پورے جلسے میں کوئی شخص ایسا ہوگا نہیں جس پہ کہ کچھ نہ ہو، کچھ تو ہوگا، لیکن میں مانتا ہوں کچھ نہ دیا۔ پھر بھی اگر تجھے کھڑا کر کے پوچھوں کہ تو نبی کا امتی ہے کہ نہیں، انکار نہیں کر سکتا ہے، تو اس سے بڑا تیرے پاس وہ ڈگری کیا ہوگی۔ اللہ فرماتا لئن شکرتم ولئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ یار دنیا کی اوقات کیا ہے؟ اے لوگوں، تیرے نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کتنے نبیوں نے دعائیں کی، نبیوں نے دعائیں کی، مولا تو ہمیں محمد عربی کی امت بناتا۔ اور حضرت عیسیٰ کی تو دعا قبول بھی ہوئی ہے، وہ دوبارہ پھر دنیا میں آئیں گے، اور پھر جب آئیں گے تو اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے، وہ شریعت مصطفیٰ پر ہی آئیں گے۔ ہائے تیرے نبی کی خدا کی قسم شان نے، اور وہ لوگوں اگر تم پہ غربت ہو تو ہوا کرو، اللہ نے اگر کچھ نہیں دیا تو مت دو، پھر بھی اس کا شکر ادا کرو۔ رب تیری بڑی کرم، تیرا بڑا کرم ہے، بڑی رحمتیں ہیں کہ تو نے اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا کہ میدان محشر میں 40 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ زور سے بولو، اہل محشر کی 40 صفیں ہوں گی،
39 صفوں میں مصطفیٰ کی امت ہوگی اور ایک صف میں سارے نبیوں کی امت ہوگی. ہائے 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 تجھے اتنا بڑا کیا, اتنا بڑا کیا تجھے یار, مجھے بتا کتنا کرم ہے. اور وہ جو ایک صف والی ہوگی نا, ایک صف والی, وہ بھی کہہ رہے ہوگی کاش ہمیں اس نبی کی امت ہونا نصیب ہوتا. ہائے 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 کاش ہمیں اس نبی کی امت ہونا نصیب ہوتا, کاش یہ برکت والا نبی ہمیں. اور ایک کمال کی بات اور سنو, میدان محشر میں سب کی امتیں کھڑی ہوں گی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, پھر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, مصطفیٰ جان رحمت جنت کا دروازہ کھولیں گے. او جنتی مسلمانوں, پھر جنت میں جانے کا رب کی طرف سے حکم ہوگا, اعلان ہوگا جنت میں جاؤ. لوگوں ہوتا یہ ہے جو لین میں لگتا ہے, جو پہلے آتا ہے اسے پہلے ملتا ہے, جو بعد میں آتا ہے اسے بعد میں ملتا ہے. بولو یہی قانون ہے کہ نہیں ہے؟ مگر سنو, جب لین لگی ہوگی تو لین میں تم سب سے بعد میں آئے ہو, دنیا میں آخری امت ہو, مگر جب لین لگی ہوگی تو جنت میں جو سب سے پہلے جائے گی وہ سب سے اگلی لین امت مصطفیٰ کی ہوگی. سب سے آگے جو ہوگی لائن, ابھی کہیں پر کوئی چیز بٹ رہی ہو, آپ لائن لگا لو, آپ لائن لگا لو, اور لائن کے آگے کوئی کھڑا ہو جائے تو آدمی کہے گا نہیں یار تو بعد میں آیا, پیچھے کھڑا. میرے بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن امت محمدیہ بعد میں آئی, جنتیوں کی لائن میں سب سے آگے ہو. اور کوئی یہ بھی نہ کہے گا کہ یہ پیچھے کرو انہیں, کوئی یہ نہ کہے گا انہیں پیچھے. بتا کیوں نہیں کہے گا؟ بتا دوں تڑپ جاؤ گے, بتا دوں تڑپ جاؤ گے, بتلا دوں تو سنو, کوئی نہ کہے گا انہیں پیچھے کرو, بلکہ سب کہیں گے آگے ہیں تو جانے. کیا کہیں گے؟ آگے ہیں تو, زور سے بولو. بتائیے مجھے جنت میں جانے کے لیے کون نہیں بے قرار ہوگا؟ ہر آدمی چاہے گا پہلے میں جاؤں. بات ہے کہ نہیں میرے, پہلے میں جاؤں, پہلے میں جاؤں جنت. اور اس میں بھی کہیں گے جانو دو. پتا کیوں؟ سب کو پتا ہوگا 50,000 برس کا دن ہے یوم محشر. کتنے ہزار برس کا؟ 29 پارے میں سورہ قیامہ پڑھو. الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اللہ نے فرمایا اس دن کی مقدار 50,000 برس کی ہے. کتنے؟ بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹا. اے بچوں, انہیں کیا کر رہے ہیں یہ بچے؟ یا تو انہیں بیٹھاؤ ماں تو بیٹھائیں تو انہیں اٹھاؤ ماں. دیکھو تقریر, میری جو تقریر ہے نا اصل میں وہ مجمع کی حساب سے ہوتی ہے. اگر آپ اچھا سن رہے ہیں تو یقیناً میرا ذہن میں وہ میٹر آ گا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. میں نے رٹی ہوئی تقریر آج تک نہیں کی, یقیناً آج تک نہیں کی. میں یہ سوچ کے بھی نہیں بیٹھا تھا کہ نبی کی میلاد یہ پڑھوں گا میں. بس آپ اچھا سن رہے, ذہن میں آ رہا, آپ اٹھا بیٹھی کریں گے, میں ختم کی طرف جاؤں گا. اس لیے کہ میں جگا ہوا بھی آپ سے زیادہ ہوں اور تھکا ہوا بھی آپ سے زیادہ ہوں. میں تقریباً 3,000 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں بیٹھا ہوں اس وقت کرسی خطابت پر. آپ لوگ پوری رات سوئے ہوگے, میں پوری رات کبھی ٹرین کبھی پلین, یہ بھاگا دوڑی میں رہا. پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں نبی کی میلاد, آپ کی محبت ہے. مجال ہے آپ کہیں ٹکٹ بٹ رہا ہو ٹرین کا اور آپ آگے جا کے کھڑے ہونا, پیچھے کے لوگ گالیاں دینا شروع کر دیں گے. لیکن اہل محشر یہ امت بعد میں آئی, پہلے جا رہی ہوگی. کوئی نہیں کہے گا روکو, کوئی نہیں کہے گا روکو, سب کہیں گے جانے دو. کیوں؟ سب کو پتا ہے سورہ قیامہ کی میں نے جو آیت پڑھی 50,000 برس کا دن ہے, 25,000 برس ایسے ہی گزر جائے گا. کتنا برس؟ زور سے بولیے. آدھا دن گزر جائے گا, نہ حساب شروع ہوگا نہ کتاب شروع ہوگا. لوگ پریشان ہوں گے, اپنے پسینے میں کوئی غوطہ کھا رہا ہوگا, کسی کا پسینہ ناف تک ہوگا, کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا, کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا جا رہا ہوگا, بھیجے ہانڈی کی مانند کھول رہے ہوں گے. لوگوں ایسے عالم میں لوگ بڑے پریشان ہوں گے. زمین تابع کی ہوگی, سورج سوا نیزے پر آ گیا ہوگا, لوگ تڑپ رہے ہوں گے, چکر پہ چکر لگا رہے ہوں گے. کوئی آدم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا آدم حساب شروع کرا دو.
کوئی شیش کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا حساب شروع کرا دو, کوئی نوح کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا حساب شروع کرا دو, کوئی موسیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا موسیٰ کارروائی شروع کرا دو, کوئی عیسیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوگا ارے کارروائی تو شروع کرا دو, مگر کوئی نہ کرائے گا اور نہ کسی کے کہنے سے آج کارروائی شروع ہوگی. آخر میں جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے کارروائی تو شروع کراؤ, مصطفیٰ فرمائیں گے میں محمد کارروائی بھی شروع کراؤں گا اور جنت بھی دلاؤں گا, بخشش بھی کراؤں گا. لوگوں جب نبی کارروائی شروع کرا دیں گے تو نبی کی امت آگے کھڑی ہوگی, سب کہیں گے ارے جانے دو کارروائی بھی تو انہی کے نبی نے شروع کرائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت, اختیار مصطفیٰ, حضرت علامہ مفتی گلفام رامپور.